हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब ख़ानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज़। दोस्तों, हम इस किताब के 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज से हम इसका चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। इस किताब का चौथा चैप्टर है यूनानी गण। यूनान और पलास्गेन लोगों के दरमियान और इनके अलावा कुछ और लोगों के दरमियान भी जो इन्हीं कबीले से निकले थे, माक़बल तारीख़ी ज़माना से ही वही तसलसल और तरतीब मिलती है जिसे हम अमेरिका के कदीम बासिंदों में देख चुके हैं, यानी गण, फ़ैक्ट्री, बिरादरी, कबीला और फिर कबीलों का वफाक। इसी सिलसिले से इनका समाज मुनज़्ज़म था। हो सकता है कि कहीं कहीं, जैसे मिसाल के तौर पर डोरेन लोगों में फ़ैक्ट्री ना हो। ये भी मुमकिन है कि कबीलों का वफाक हर जगह पूरी तरह नमूदार ना हुआ हो, लेकिन गण हर जगह समाज की बुनियादी इकाई थी। उसकी जिस वक्त तारीख़ के उफ़क़ पर नमूदार हुए, वो तमद्दुन की दहलीज पर पहुंच चुके थे। यूनानियों और इन अमरीकी कबीलों के दरमियान जिनका जिक्र ऊपर हुआ है, नस्ल-नुमा के 2 बड़े दौर पड़ते हैं, क्योंकि सुरमाई अहद के यूनानी इराक़वास लोगों से दो दौर आगे थे। यही वजह है कि यूनानी गण पर वो पुराने दकियानूसी असरात बाकी नहीं रहे थे जो इराक़वास लोगों के गण पर दिखाई देते थे। गुरुवार शादी के असरात बहुत धुंधले हो चुके थे। मादरी हक की जगह पदरी हक कायम हो चुका था और इस तरह जाति दौलत के फ़रोग ने गण के दस्तूर में पहली बार रखना डाल दिया था। पहले के बाद कुदरती तौर पर दूसरे रखना भी पड़ा। पदरी हक कायम हो जाने के बाद चूँकि एक दौलतमंद लड़की का तिरका इसके शौहर को मिलेगा, यानी इसके गण के बाहर चला जाएगा और इस तरह पूरे गण कानून की बुनियाद ही टूट जाएगी। इसलिए ऐसी सूरतों में लड़कियों को न सिर्फ इस बात की इजाज़त दी गई, बल्कि उन्हें मजबूर किया गया कि वो गण के अंदर ही शादी करें ताकि घर की दौलत घर में रहे। गुरुटे की तारीख़ यूनान के मुताबिक एथनीज के गण को एक सिराजा में बांधने वाले अनासिर ये थे। नंबर 1, मुश्तरक मजहबी रस्मी और ख़ास देवता के एजाज़ में पुजारियों के मखसूस हुकूक और इख्तियारात। ये देवता गण की कदीम मोरी से आला समझा जाता था और इस हैसियत से इसका एक मखसूस लक़ब था। नंबर 2, मुश्तरक कब्रिस्तान। मुआज़ने के लिए डेमोस्क्री की किताब योबो लाइड्रेज। नंबर 3, वरासत के बाहिमी हुकूक। नंबर 4, कोई अगर ताकत से काम ले तो इसके खिलाफ एक दूसरे की मदद, हिफाजत और हिमायत करना हर एक का फ़र्ज था। बाज़ सूरतों में खासकर कोई लड़की जब यतीम हो जाए या विरासत पाने वाली हो तो इसकी शादी गण के अंदर कराना सभी का बाहिमी हक और फ़र्ज था। नंबर 6, मिल्कियत कम से कम कुछ सूरतों में मुश्तरका होती थी, जिसका अपना आरको, मुख्तार कुल और अपना खजांची होता था। फ़ैक्ट्री कई गणों को मिलाकर बनती थी। इसके अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में इतना गहरा ताल्लुक़ नहीं था, फिर भी वहाँ हमें इस तरह के बाहिमी हुकूक और फ़राइज़ दिखाई देते हैं। बाज़ मजहबी रसूम को एक साथ अदा करते थे। फ़ैक्ट्री के किसी आदमी के कत्ल हो जाने पर कानूनी चारा जोई का हक सबको था। इसके अलावा एक कबीले की तमाम फैक्ट्रियाँ मुकर्रर अरसे पर बाज़ मुश्तरक मजहब रसूम को एक मजिस्ट्रेट की सदारत में अंजाम देती थी। इस मजिस्ट्रेट को फ़ाइल बेसलिस कबायली मजिस्ट्रेट कहा जाता था और इसे उमरा यानी पोपिटीरीज में से चुना जाता था। ये तो हुआ गुरुटे का बयान। इस पर मार्क्स कहता है कि यूनानी गण में कोई भी वैसी, मिसाल के तौर पर इराक़वास बिला तामिल लिया पहचान जाएगा। जब हम आगे कुछ और बातों का पता लगाएंगे तो इसको पहचानना और भी यकीनी हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि यूनानी गण के कुछ हिस्से और भी खुसूसियतें होती हैं। वो ये हैं: नंबर 7, नस्ल पदरी हक के मुताबिक चलती है। नंबर 8, गण के अंदर वर्षा
عورتوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے آپس میں شادی کی سخت ممانعت تھی۔ یہ مستثنی صورت اور اس کے بارے میں یہ باقاعدہ ہدایت یہ بتلا رہی ہے کہ پرانے قاعدہ قانون اس وقت تک جاری تھے۔ اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے، یہ ایک عام قاعدہ بن گیا تھا۔ جب کسی عورت کی شادی ہوتی تو وہ اپنے گن کے مذہبی رسوم کو ترک کر دیتی اور اپنے شوہر کے گن کے مذہبی رسوم اختیار کر لیتی۔ اسے شوہر کی فیڈری میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پر اپنے گن کے باہر شادی کرنے کا قاعدہ تھا۔ ڈکیارکس کی ایک مشہور عبارت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ بیکر نے چیاری کلیز میں بھی یہی بات مانی ہے کہ کسی مرد یا عورت کو اپنے گن کے اندر شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 9، گن میں باہر کے لوگوں کو اپنا حق لینے کے لیے حق تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس شخص کو کسی خاندان کے اندر اپنا لیا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ جلسہ عام میں رسم ادا کرنی ضروری تھی، لیکن اس اختیارات سے بھی کم کام لیا جاتا تھا۔ نمبر 10، سرداروں کو منتخب اور معزول کرنے کا اختیار۔ ہم جانتے ہیں کہ گن کا اپنا ایک آرکو مختار کل ہوتا تھا، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ یہ عہدہ بعض خاندانوں میں موروثی تھا۔ زیادہ ترین قیاس یہ ہے کہ بربریت کے آخر تک اس عہدے کو سختی کے ساتھ موروثی نہیں بنایا گیا، اور ان حالات میں جبکہ ہر گن کے اندر غریبوں اور امیروں کا بالکل مساوی حق تھا، ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ گروٹے ہی نہیں بلکہ نیبور، مومسن اور قدیم کلاسیکی عہد کے سب پہلے کے مورخ بھی گن کے مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے اس کے بعض نمایاں خصوصیتوں کا پتہ لگا لیا تھا، مگر گن کو وہ ہمیشہ خاندان کا ایک گروہ سمجھا کی، اور انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی جس میں ان کے لیے گن کی نوعیت اور اس کی ابتدا کو سمجھنا ناممکن ہو گیا۔ گن کے دستور کے تحت خاندان کبھی بھی تنظیم کی اکائی نہیں رہا، اور یہ ممکن بھی نہیں تھا کیونکہ شوہر اور بیوی لازمی طور پر دو مختلف گنوں میں ہوتے تھے۔ گن بحیثیت مجموعی فریٹری کے اندر تھے اور فریٹری قبیلے کے اندر تھی، مگر جہاں تک خاندان کا تعلق تھا وہ آدھا شوہر کے گن میں اور آدھا بیوی کے گن میں بٹا ہوا تھا۔ ریاست بھی قانون عامہ میں خاندان کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اور آج تک اس کا وجود صرف دیوانے کے قانون میں تسلیم کیا گیا ہے۔ تاہم آج تک کی قلم بند تاریخ میں ایک نہایت محمل بات فرض کر لی گئی ہے، اور 18ویں صدی میں تو اس کے خلاف کچھ بولنا بھی جرم سمجھا جانے لگا تھا، اور وہ خیال یہ ہے کہ ایک موجودگی کا انفرادی خاندان ہی وہ محور ہے جس کے گرد سماج اور ریاست نے رفتہ رفتہ تشکیل پائی ہے، حالانکہ انفرادی خاندان تمدن کے عہد سے شاید ہی کچھ پرانا ہو۔ مارکس نے لکھا ہے کہ مسٹر گروٹے یہ بات بھی دھیان میں رکھیں گے کہ اگرچہ یونانی لوگ اپنے گنوں کا ماخوذ دیومالا میں بتاتے تھے، لیکن ان کے گن ان کی دیومالا اور اس کی دیوی دیوتا اور نیم دیوتاؤں سے زیادہ پرانے ہیں، اور آخری ذکر تو سب دراصل خود انہی لوگوں کی تخلیق ہے۔ مورگن نے گوٹے کی رائے کو ترجیح دی ہے، اور ایک ممتاز اور غیر مشتبہ گواہ کی حیثیت سے اس کا حوالہ دیا ہے۔ گوٹے آگے چل کر بتاتا ہے کہ ایتھنز کے ہر گن کا نام اس کی مشہور مورخ اعلیٰ سے ماخوذ ہوتا تھا۔ سولون کے زمانے سے پہلے تو عام طور پر، اور اس کے بعد اس صورت میں جب کہ کوئی شخص بغیر وصیت کیے ہوئے مر جاتا تھا، تب اس کا ترکہ اس کے گن والوں کو ملتا تھا۔ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو پہلے اس کے رشتہ دار، پھر اس کے گن والے، اور آخر میں اس کی فریٹری کے لوگ کا حق اور فرض تھا کہ مجرم پر عدالتوں میں مقدمہ چلائیں۔ ایتھلیز کے قدیم ترین قوانین کے بارے میں ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ گن اور فریٹری کی تقسیموں پر مبنی ہے۔ گن کا ایک مشترک مورث اعلیٰ کی نسل سے ہونا ایک ایسی پہلی اور گتھی ہے جس سے بقول مارکس تعلیم یافتہ کم نظروں کا دماغ چکرا گیا ہے۔
ان کا دعویٰ ہے کہ مشترک مورث کی بات محض جھوٹ ہے۔ یہ کہنے کو تو وہ کہیں گے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ علیحدہ اور مختلف خاندانوں سے، جن کو شروع میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا، گن کیسے بن گئے۔ لیکن یہ تو ان کو کسی نہ کسی طرح ثابت کرنا ہی تھا، ورنہ پھر وہ گن کی توجہ کیا پیش کرتے۔ لہٰذا وہ چند الفاظ کے دائرے میں گھومتے رہتے اور اسی فکرے سے آگے نہیں جاتے کہ نسب نامہ تو یقیناً فرضی ہے، لیکن گن ایک حقیقی چیز ہے۔ اور آخر میں گروٹے کہتے ہیں کہ کوسین کے اندر کے فکرے مارس کے سلسلہ نسب کی بات ہمیں بہت کم سنائی دیتی ہے، کیونکہ عوام کے سامنے اسے محض چند مخصوص ممتاز اور قابل احترام صورتوں کے سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ نامور گنوں کی طرح بالکل معمولی گنوں کی بھی اپنی مشترک رسمیں تھیں۔ کچھ عجیب سی بات ہے، مسٹر گوٹے اور مشترک مافوق الانسانی مورث اعلیٰ اور سلسلہ نسب تھا، بالکل معمولی گنوں کے درمیان کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ مسٹر گوٹے اسکیم اور ایانی بنیاد جناب واللہ ایانی نہیں، سیدھی سادی